جی ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے، اور اس وقت ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں سیگمنٹ عالمی جائزہ میں۔ اور عالمی جائزہ میں جو بھی گلف کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے اور اس کے علاوہ اور ممالک کے اندر جہاں پر فتنہ تکفیریت پینیٹریٹ کر رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں جہاں سے بھی جو بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کی خدمت میں روزانہ جو ہے وہ لے کر حاضر ہوتے رہے ہیں۔ تو آج بھی اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور سب سے پہلے خوشخبری دیں گے 2 شیعہ شہر جو کہ 3 سال سے تکفیریوں کے شدید محاصرے کے اندر تھے، جس میں وہ داخل تاحال نہیں ہو سکے، اور اس کے بعد سیرین آرمی فاتحانہ طور پر ان تمام تکفیریوں کو واصل جہنم کر کے ان دونوں شیعہ شہروں کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ سب سے پہلے تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات کو جو ہے وہ 2 شیعہ شہروں کی آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے کل سے سلسلہ شروع کیا کہ داعش کے بڑھتے ہوئے اثرات کو جو کہ ہندوستان کے اندر مقدم جمانے کی فکر میں ہے، کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ہندوستان کے وزیر داخلہ نے اس کو بڑی سنجیدگی سے لیا، اور تمام مسلم رہنماؤں کے ساتھ انہوں نے بیٹھک کی، اور اس کے ساتھ ان سے وعدے کیے گئے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے دونوں طرف سے۔ ایک طرف حکومت ہندوستان کا موقف ہے کہ وہ داعش کو یعنی دہشت گردوں کو ملک میں پنپنے نہیں دے گی، مگر جو کہ عالمی دہشت گرد ممالک ہیں ان کے ساتھ ہندوستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، مثلا سعودیہ سے، اسرائیل وغیرہ سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ ظالم کو ظالم اور مظلوم کو مظلوم نہیں کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہی حال جو ہے وہ بیشتر مسالک کے علماء کا ہے، جو کہ حکومت کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ان سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کی بالکل حمایت نہیں کریں گے، اسلامی تعلیمات دہشت گردی کے خلاف ہیں، مگر جب اپنی مسجدوں میں اور اپنے جلسوں جلوسوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ لشکر طیبہ جیسی خوخار تنظیموں کی حمایت کرتے ہیں، وہاں پر داعش کی، جیش محمد کی، لشکر جنگوی کی، سپاہ صحابہ کی، یہ تمام خارجی ٹولے کی حمایت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ہم اسی کے اوپر ہم نے کل جو ہے وہ ایک سرگردہ مذہبی رہنما سے لکھنؤ سے ہم نے بات کی، اور آج ہم جو ہے وہ ایک سیاسی شخصیت کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو تعارف کرا دیں، حالانکہ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ چیف اسپوک مین نیشنل کانفرنس ہیں، MLA بھی ہیں، منسٹر بھی ہیں، آغا سید روح اللہ موسوی صاحب، آغا سید روح اللہ مہدی موسوی صاحب۔ آپ کا تعلق ہندوستان کشمیر سے ہے۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ کی خدمت اور ناظرین کی خدمت میں بھی میں سلام عرض کرتا ہوں۔ حضور، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور ہمارے ناظرین کی بھی خدمت میں عرض کی کہ ہم اس کے سلسلے کو کل سے لے کے چل رہے ہیں، جو ہندوستان کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور ہندوستانی گورنمنٹ کی تشویش دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے کل ایک مذہبی شخصیت سے بات کی، آج ہم اس کو سیاسی حوالے سے اس کے اوپر تحلیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ آخر ایک طرف چونکہ کشمیر جو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کہ ایک ڈسپیوٹڈ جگہ ہے، جہاں پر پاکستان بھی دعویٰ کرتا ہے، ہندوستان بھی دعویٰ کرتا ہے، اور ہندوستان کے زیر انتظام چل رہا ہے، وہاں پر کچھ جہادی تنظیمیں لشکر طیبہ جیسی وہاں پر لڑ بھی رہی ہیں۔ اگر داعش نفوذ کرتی ہے ہندوستان میں تو وہاں پر یہ ایلیمنٹ اور مضبوط ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں جو آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے، جو کہ آپ ایک بحران سے آلریڈی گزر رہے ہیں؟ دیکھیے، کشمیر کے حوالے سے اگر بات کریں تو کشمیر پچھلے 25 سالوں سے اس بحران سے گزر چکی ہے اور گزر رہی ہے۔ یہاں پہ مختلف تنظیمیں جو پاکستان کی پشت پناہی سے یہاں پہ عسکری آپریشن وغیرہ چلا رہے ہیں، اور اس میں کبھی کبھار اضافہ بھی ہوتا رہا ہے اور کبھی کبھار اس میں کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جبکہ طالبان اپنے عروج پہ تھا افغانستان میں، تب یہ بات نہیں چلی یہاں پہ کہ کشمیر میں شاید طالبان بھی اپنا کردار ادا کرے اور یہاں پہ لڑنے کے لیے آ جائے۔ مگر ہندوستانی جو سیکورٹی ارینجمنٹس ہے، سیکورٹی انسٹرومنٹس ہے، دفاعی جو صورتحال ہے یہاں پہ جو افواج ہے اور داخلی افواج جو ہے، پولیس کی صورت میں، BSF کی صورت میں، آرمی کی صورت میں، ایک ایسا گریڈ بنایا گیا ہے کہ جہاں پہ کم سے کم باہر سے انٹروڈرز آئے، اس طرح کے ایلیمنٹس یہاں پہ آئے، مگر اس کے باوجود بھی جو کچھ ایلیمنٹس یہاں پہ ہے وہ کشمیر کے لوکل سینٹیمنٹس کا غلط استعمال کر کے یہاں پہ جوانوں کو اکساتے ہیں۔ اس حد تک یہاں پہ حالات خراب رہ چکے ہیں کہ ہزاروں جوان اس کے نظر گئے ہیں، بہت سارے نوجوان ہمارے مارے گئے ہیں، مارکوں میں تصادم آرائی میں۔ اب چونکہ داعش کا ایک طریقہ ہے، طرز عمل ہے، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سوشل نیٹ ورکس پہ وہ اپنی اپیل کو ہر طرح بڑھا رہے ہیں، چاہے وہ مشرق ہو مغرب ہو، اور جہاں جہاں پہ بھی لوگوں کو ایک سینس آف ایلینیشن ہے، سینس آف سیپریٹزم ہے، اس سینس کو، اس ایلینیشن کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہندوستان میں بھی کچھ علاقے ہیں جہاں پہ داعش کی نظر ہے، مثلاً
کشمیر ہے جو کہ ایک متنازع مسئلہ رہا ہے اور جہاں پہ جدوجہد اس قسم کی چلتی رہی ہے اور مختلف جنگجو تنظیموں نے یہاں پہ کام کی ہے. یہاں پہ جو زمین ہے وہ فراوان ہے داعش جیسے لوگوں کے لیے, مگر جو یہاں کا ماحول اور تہذیب و تمدن جو یہاں پہ رہا ہے اور جو اسلامی طرز نگاہ کشمیر میں رہی ہے وہ بالکل وہابیزم کے برعکس ہے. یہاں پہ وہابیزم کے لیے کبھی جگہ نہیں رہی ہے, کبھی ایکسٹریمزم کے لیے جگہ نہیں رہی ہے. یہاں پہ ایک انکلوسیو سوسائٹی ہمیشہ دیکھنے کو ملی ہے. اس طرح کے ایلیمنٹس کو یہاں پہ سیاست میں ہو یا مذہب میں ہو کشمیر کے لوگوں نے کبھی جگہ نہیں دی ہے. یہی وجہ ہے کہ طالبان کو بھی یہاں پہ آنے کا موقع نہیں ملا, کیونکہ وہ ایکسٹریم ایک گروپ تھا, ایکسٹریم آئیڈیالوجی تھی, اور کشمیری کبھی ایکسٹریم آئیڈیالوجی کو قبول نہیں کرتے ہیں. ہاں, سنجیدہ ہونے والی بات اور فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ کچھ نوجوان جو ہے سری نگر میں جو ایک سینس آف ایلینیشن ہے, کچھ نوجوان ہمارے فرنج ایلیمنٹس ہے جو کہ عسکری پسند خیالات یا ان لوگوں کے ہاتھ میں آ کے جمعے کے روز یا ایسے دنوں پہ پتھراؤ کا واقعہ پیش لاتے ہیں, یا اس طرح کا کوئی مارکا سیکورٹی افواج کے ساتھ اس طرح کا مارکا کرتے ہیں. تو پچھلے کچھ 3-4 سالوں سے دیکھا گیا ہے کہ ان نوجوانوں میں داعش کے پرچم بھی دیکھے گئے اور داعش کی طرف ان کی رغبت تھا. حد کی ان کے ہاتھوں میں پرچم تھا, کوئی سیریس رغبت نہیں کہا جا سکتا ہے, کوئی سیریس ڈیولپمنٹ نہیں کہی جا سکتی ہے, مگر اس حد تک کہ ان کے ہاتھوں میں داعش کے پرچم دیکھنے کو ملے. اس کے 2 تجزیہ ہے کہ کشمیر کے نوجوان جب بھی ہندوستان کے اسٹیبلشمنٹ کو یہاں پہ یہ بات جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے ناراض ہیں, یا تو وہ پاکستان جیسا پرچم ہاتھ میں اٹھاتے ہیں, اب افغانستان میں لڑنے والے افواج یا عسکری تنظیمیں جو ہے ان کے پرچم ہاتھ میں اٹھاتے ہیں. اور چونکہ داعش اب ورلڈ وائڈ ایک فینومینن بن چکا ہے جس سے لوگ اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل, کیونکہ یہاں پر نوجوان اگر نوجوان ناراضگی ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ہندوستان کی سرزمین میں یا کشمیر کے کسی کونے میں داعش کا پرچم اگر انہوں نے ہاتھ میں اٹھایا تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ناراضگی ظاہر کر دی ہے. اس حد تک اگر ہے تو سمجھا جا سکتا ہے, ان نوجوانوں کو سمجھایا جا سکتا ہے, اس ماحول کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. مگر اگر یہ ہاتھ سے باہر اگر یہ بات نکلتی گئی اور نوجوان داعش میں چلے گئے اور عملی طور اس طرح کے طرز عمل پیرا ہوئے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی. جب ہم نیشنل کانفرنس حکومت میں تھی, آج تو ہم حزب اختلاف میں ہیں, آج PDP اور BJP کی گورنمنٹ ہے, جب ہم حزب اقتدار میں تھے, جب ہماری حکومت تھی, تب ہم نے کوشش کی کہ ان بچوں کے ساتھ, ان بچوں کے والدین کے ساتھ بات کی جائے, ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ وہ اس سمت میں نہ جائیے, ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے. کیونکہ دیکھیں آغا صاحب یہاں پر دو باتیں ہیں کہ ایک طرف دیکھیں کہ آزادی کی تحریک کا ہونا ایک بالکل مختلف چیز ہے, یعنی کہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ہے کہ اس پر 2 ملک جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں. وہ آزادی کے لیے اگر پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے, مگر داعش کا جھنڈا اٹھانا, خارجیت کے اوپر جو ہے وہ تل جانا, یہ چیز جو ہے میں اس نقطے کو اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز بڑی خطرناک ہے. میں اس بارے میں 2-4 کلمے اس طرح سے عرض کروں. پچھلے کچھ 4-5 سالوں سے یہاں پہ کچھ ایسے ایلیمنٹ دیکھنے کو ملے جو پہلے کشمیر کی تاریخ میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے. ریاستی جموں کشمیر میں جو تحریک چل رہی ہے, جو متنازع ماحول چل رہا ہے, اس کا فائدہ اٹھایا گیا. سعودی عرب کی طرف سے کچھ ایسے ادارے یہاں پہ قیام میں لائے گئے جن کو فنڈنگ ہوئی, پیسہ ملا سعودی عرب کی طرف سے. وہابیزم کو پھیلانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ ادارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. ان اداروں کی مناسبت سے ہی داعش کی آئیڈیالوجی بھی یہاں پہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جامعہ مسجد جو ہے سری نگر میں, وہ ایک ایسی مسجد ہے, ایسا ادارہ ہے جہاں سے اجتماعوں کو آئیڈیالوجی کی سمت میں ان کی رہبری کی جاتی ہے. فکر مند بات یہ ہے کہ جامعہ مسجد میں ہی اس طرح کے پرچم لہرائے جا رہے ہیں.
مگر میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے عمومی جو مسلمان ہیں وہ کسی بھی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی سے، چاہے وہ داعش ہو، چاہے وہ وہابزم ہو، چاہے تکفیری آئیڈیالوجی ہو، اس سے منفرد ہے، متنفر ہے، اس کے حق میں بالکل نہیں ہے. چاہے وہ کشمیر کے سیپریٹسٹ لوگ ہو جو پاکستان کے ساتھ اتحاد چاہتے ہیں، یا چاہے مین اسٹریم لوگ ہو جو کہ مین اسٹریم پالیٹکس کرتے ہیں، دونوں طرف سے آئیڈیالوجی میں فرق ہو سکتی ہے، مگر ایکسٹریم آئیڈیالوجی کا ساتھ یہاں پہ کوئی نہیں دیتی ہے. حالیہ دنوں میں یہاں پہ سیپریٹسٹ رہنما سید علی شاہ گیلانی نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں انہوں نے داعش اور تکفیری جماعتوں کی یہاں پہ مخالفت کی تھی اور نوجوانوں کو اس چیز سے باز رہنے کی تلقین کی تھی. جی ہماری کوشش یہی ہے ہر سمت سے کہ نوجوانوں کو جو یہاں پہ کشمیر میں ایک تاریخ رہی ہے، جو ایک طرز عمل رہا ہے، اسلام کے چارچوبے میں ہی ہمیں ہمیشہ زندگی کرنے کا موقع ملا ہے، ہمیں اسلام کے چارچوبے میں ہی ہم نے خود کو پابند رکھا ہے، مگر ایک ایسا چارچوبہ جہاں پہ وہابزم اور تکفیری نظام کے لیے کبھی جگہ نہیں تھی. آپ کو ان حالات کا یہاں پہ ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، مگر ہندوستانی جو سیکورٹی گرڈ ہے، نظام ہے، میں آپ کو یقین دینا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی یہاں پہ پولیس اپنی قربانیاں دیتی ہے، ہندوستان کے سیکورٹی افواج یہاں پہ کام کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ داعش یا جیسے کہ طالبان کو بھی یہاں پہ جگہ نہیں ملی، داعش کو بھی یہاں پہ جگہ نہیں ملے گی، تکفیری نظام کو یا تکفیری آئیڈیالوجی کو یہاں پہ جگہ نہیں ملے گی. اور سیکورٹی عملے سے زیادہ ہماری امیدیں حقوق سے وابستہ ہے. میں پھر سے دہراؤں گا، کشمیر کے لوگ مسلک اسلامیہ سے وابستہ رہے ہیں، چاہے وہ امامیہ ہو، چاہے وہ خلافت والا مسلک ہو، ہر مسلک سے وابستہ رہے، مگر تکفیری نظام سے، تکفیری آئیڈیالوجی سے ہمیشہ متاثر رہے ہیں. اسی تاریخ اور ہمارے ثقافت سے مجھے امید ہے کہ نہ یہاں کے لوگ آئیسس یا داعش کو یہاں پہ یا اس طرح کی آئیڈیالوجی کو یہاں پہ پنپنے دیں گے، اس کو یہاں پہ جگہ دیں گے، نہ یہاں پہ سیکورٹی انسٹرومنٹ جو ہے ہمارا سیکورٹی گرڈ ہے اس طرح کے ایلیمنٹس کو یہاں پہ جگہ بنانے دے گا. بہت خوبصورت، بہت ہی محدود مدت کے اندر، بہت کم ٹائم کے اندر آپ نے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ تبصرہ وہ تحلیل کیا. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، شکر گزار ہیں، ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہدایت ٹیلی ویژن کو دیا. ناظرین، آپ سن رہے تھے انڈیا سے، کشمیر سے سید روح اللہ موسوی صاحب کو. آپ چیف اسپوک مین نیشنل کانفرنس ہیں، آپ منسٹر بھی ہیں اور ایم ایل اے بھی رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ سب سے کم عمر جو ہے وہ منسٹر وہاں پر لگے. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنے واضح الفاظ میں ان تمام چیزوں کو بتایا کہ یہ چیزیں جو ہیں، جو کہ حریت پسندی کی ایک تحریک، جو کہ ایک کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے جس کے اوپر ایک مدت سے جو ہے وہ وہاں پر کلیشز چل رہے ہیں. پاکستان اپنا دعویٰ کرتا ہے، ہندوستان اپنا دعویٰ کرتا ہے، مگر وہ ایک تحریک بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے. مگر اس تحریک کو اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے داعش کی طرف سے، جو کہ اس کے اندر تکفیری عناصر گھس کر جو ہے وہ اس تحریک کو بھی اغوا کرنا چاہتے ہیں اور وہاں مسلمانوں کا استحصال بھی چاہتے ہیں، اور وہاں سے پھر پورے ہندوستان کے اندر نفوذ کر کر جتنے بھی مسلمانوں کی زندگیوں کو اجیرن کرنا چاہتے ہیں. مگر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہی کہا کہ وہاں پر یہ جو سوسائٹی ہے، بیسکلی جو معاشرہ تشکیل پایا ہوا ہے، جو کشمیر کی جو کہ ایک ثقافتی پورا ایک جس کو کہہ لیں کہ آپ ایک ہسٹری ہے، ایک کلچر ہے پورا، اس میں ان تکفیریوں کے لیے، ان منافرت پھیلانے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں. انہوں نے سید علی گیلانی کا بھی نام لیا جو کہ بہت بزرگ ترین رہنما ہیں وہاں کے، اور انہوں نے بھی اس چیز کی شدید مذمت کی. اہل سنت رہنما ہیں، انہوں نے صاف الفاظ میں تکفیریوں کو جو ہے وہ کنڈیم کیا اور کہا کہ ان نظریات کی، ان لوگوں کی یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے کشمیر کے اندر، اور نوجوانوں کو متنبہ بھی کیا اور ان کو ہوشیار رہنے کی ہدایت بھی کی کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایک تحریک آزادی ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، اور یہاں پر داعش جو اپنا نفوذ پھیلا رہی ہے وہ ایک بالکل مختلف ہے. اور اس سے کہ ہمیں یہ ساری باتیں سن کر، ان سے بات کر کے کافی ایک چیز پکچر سامنے کلیئر ہوتی ہے کہ وہاں پر کشمیر کی سوسائٹی کبھی بھی داعش کو اور تکفیریت کو قبول نہیں کرے گی. یہ چاہے کہ سعودیہ کتنا ہی پیسہ لگائے، کتنے جو ہے وہ اربوں ریال وہاں پر وہ خرچ کر دیں، مگر ان کی جگہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں نہیں بن سکتی، کیونکہ وہاں کے لوگ ایک عظیم اسلامی ثقافت کے حامل ہیں. کیونکہ وہ ایک ایسا کشمیر ایک ایسا مقام، ایک ایسا مرکز ہے، اگر وہاں پر داعش نفوذ کر جائے اور جڑیں پکڑ لے تو یقیناً وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مصیبت
بن سکتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستانی حکومت کی تشویش بھی, مگر وہاں پر ہم یہ ضرور کہیں گے اور ضرور اس کے اوپر کرٹیسائز کریں گے کہ ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. وہ ایک طرف سعودیہ سے ہاتھ ملاتے ہیں اور وہاں کے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہے وہ سارے عرب ملکوں کا دورہ کرتے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ ایگریمنٹس کرتے ہیں, ان تمام لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جو کہ خونخوار درندے ہیں, جن کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف اپنے ملک کو دہشت گردی سے باز رکھنے کا عزم بھی کرتے ہیں. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. یہاں پر کھل کے سامنے آنا ہوگا, آیا کہ آپ مظلوم کے ساتھ ہیں یا آپ ظالم کے ساتھ ہیں. آپ کو ایک طرف ایک بات جو ہے وہ کا انتخاب, اس کا چناؤ ضرور کرنا ہوگا. ناظرین, ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ مزید بات ہوتی رہے گی. یہ تو ایک عالمی جائزہ کے اندر جو اپڈیٹ تھی, پھر ہم ٹاپک بھی اناؤنس کریں گے اور بریک سے اب واپس آئیں گے تو ایک آپ کے لیے ٹیلی فون کالز بھی کھولیں گے. آپ کی بھی قیمتی آرا ہمیں درکار ہوا کرتی ہیں, ان کا بھی ہمیں بے چینی سے انتظار رہتا ہے. تو ابھی ہم فی الحال جائیں گے ایک مختصر سی بریک پر.